ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم إنا أنزلناه في ليلة القدر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فكنا نصومه بعد ونصوم صبياننا فإذا بكى أحدهم على الطعام فأعطيناه ذاك. मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, पर्दे में रहने वाली माएँ और बहनें, तमाम किस्म की तारीफ़, बड़ाई, बुज़ुर्गी व किब्रियाई उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है कि जिसने हम सब को पैदा किया है। वैसे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दुनिया के अंदर अनगिनत और बेशुमार मखलूक़ात को पैदा किया है, मगर अल्लाह रब्बुल आलमीन का हम पर बहुत बड़ा एहसान है कि उसने हमें इंसान बनाया, इंसान बनाने के साथ साथ मुसलमान बनाया और हमारे सीने के अंदर ईमान जैसी दौलत रखी। और लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हो तमाम अंबियाए किराम पर, खुसूसन हमारे आखिरी नबी ताजदारे मदीना आमिना के लाल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, कि जिन्होंने इंसानों की रुश्द व हिदायत की खातिर इंसानों को जहन्नम के गड्ढे से बचाने के लिए और इंसानों को सिराते मुस्तकीम पर चलाने के लिए रात दिन मेहनतें, कोशिशें, जिद्दोजहद करते रहे और अल्लाहुम्मा उम्मती उम्मती कहकर इस दुनिया फ़ानी से रुखसत कर गए। हाज़रीन जुमा, हर वो इंसान जिसके सीने के अंदर ईमान है, या हर ऐसा इंसान जिसको अल्लाह ने ईमान जैसी दौलत दिया हो, वो इस महीने की आज़मत को अच्छी तरह जानता है और फिर इस महीने की आज़मत के साथ साथ इसमें जो चंद रातें आती हैं जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने लैलतुल क़द्र का नाम रखा है,
یعنی عزت والی رات، تو پوری دنیا کی یا یہ کہہ لیجئے کہ 12 سال کی جتنی بھی راتیں یا 12 مہینے کی جتنی بھی راتیں گزرتی ہیں، ان راتوں میں سب سے مقدس رات رمضان المبارک کے ان 5 راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے جسے اللہ نے شب قدر کا نام دیا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے صرف شب قدر کی فضیلت کو بتانے کے لیے لیلۃ القدر کا ذکر قرآن کریم میں تقریباً 4 مرتبہ اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے۔ اور اگر لیلۃ القدر کی اہمیت کچھ کم ہوتی، ہلکی سی ہوتی، معمولی سی ہوتی، تو اللہ رب العالمین زندگی میں کبھی بھی لیلۃ القدر کے بارے میں اتنی تفصیل کے ساتھ آیتیں نازل نہ کرتا۔ اور اگر حدیثوں کی کتابوں کی طرف پلٹا جائے تو صرف صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی بات کی جائے۔ دنیا میں جتنی بھی معزز کتاب ہے، ان تمام معزز کتابوں میں سب سے سردار کتاب قرآن کو درجہ حاصل ہے، اور قرآن کے بعد سب سے مقدس کتاب صحیح بخاری اور صحیح مسلم مانی جاتی ہے۔ اگر صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی بات کی جائے تو صرف ان دونوں کتابوں میں تقریباً 40 مرتبہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ نے شب قدر کی بات بتائی ہے، شب قدر کی فضیلت بتائی ہے، شب قدر کی عزت کو بتایا ہے، شب قدر کی اہمیت کو بتائی ہے۔ قرآن میں 4 مرتبہ، تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں تقریباً 40 مرتبہ اللہ کے رسول نے اس کا نام لیا ہے۔ تو آپ سمجھیں، اگر یہ کوئی معمولی چیز ہوتی، ہلکی چیز ہوتی، یہ شب قدر کوئی اتنی اہم چیز اگر نہ ہوتی، تو اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ کبھی بھی اتنے کثرت کے ساتھ، اتنے زیادتی کے ساتھ اللہ کے رسول کبھی اس کو بیان نہ کرتے۔ یہ کثرت دلالت کرتی ہے، اس بات پر بیان کرتی ہے کہ اللہ کی نگاہ میں، اللہ کے رسول کی نگاہ میں کتنی معزز رات ہے۔ اسی وجہ سے پروردگار نے صرف اتنا کہا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ دنیا کے انسانوں کے ذہنوں میں اللہ یہ بات بٹھانا چاہتا ہے، ایک اندازہ اللہ بتانا چاہتا ہے کہ دنیا کے لوگوں یہ جان لو کہ شب قدر کی ایک رات 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اس کا سیدھا اور صاف مطلب یہ ہے کہ 83 سال سے زیادہ بہتر ہے۔ ایک وہ انسان جو شب قدر کی ایک رات جاگتا ہے، اور ایک وہ انسان جو مصلی پہ 83 سال پڑا رہتا ہے، ایک وہ انسان جو 83 سال مسلسل نماز میں لگا رہتا ہے، اس سے کئی گنا زیادہ بہتر ہے کہ شب قدر کی ایک رات کو جاگا جائے۔ یہ بات ہوائی نہیں، یہ بات پروردگار کہہ رہا ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر کی ایک رات، شب قدر کی ایک رات 83 سال 4 مہینے سے زیادہ بہتر ہے۔ 83 سال 4 مہینے سے زیادہ بہتر ہے آج کی رات، شب قدر کی رات۔ اگر کوئی بھی مسلمان جس کے سینے میں ایمان دیا ہے اللہ رب العالمین نے، اگر ایک صفحہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، اور کوئی دنیا کا بڑا سے بڑا قاری اگر 83 سال تک قرآن پڑھتا ہے، تو خدا کی قسم یہ ایک صفحے والا آگے بڑھ جائے گا۔ ایک پارہ قرآن پڑھنے والا اس 83 سال تلاوت کرنے والے قاری سے زیادہ آگے نکل جائے گا۔ اتنی عزت اللہ رب العالمین نے رکھی ہے۔ اور یہ مت سمجھیے گا کہ صرف 83 سال ہی ہے، صرف ایک مقدار بتایا ہے اللہ رب العالمین نے، ایک پیمانہ دیا ہے تاکہ انسانوں کے ذہن میں لیلۃ القدر کی قدر آ سکے، لیلۃ القدر کی عزت کو سمجھ سکیں۔ کہا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ 1000 مہینے سے بہتر ہے ایک رات کو جاگنا۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ نے اور ایک بات یاد رکھ لیں، ایک بات ہر مسلمان کے ذہن میں ہونا چاہیے، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، کہ اللہ نے ہمیں رمضان کیوں عطا کیا اور شب قدر کیوں عطا کیا۔ یاد رکھنا، شب قدر اللہ رب العالمین نے ہمیں اس وجہ سے عطا کیا ہے، صحابہ کرام نے اللہ کے رسول کے در میں جا کر یہ بات رکھی تھی کہ اللہ کے رسول، ایک وقت تھا، ایک زمانہ تھا کہ لوگوں کو 1000 سال کی زندگی ملا کرتی تھی، تو وہ لوگ 1000 سال عبادت کرتے تھے، 1000 سال نماز پڑھا کرتے، 1000 سال اللہ کو خوش کیا کرتے تھے۔
ہماری زندگی تو 50 60 سال 70 سال بہت اگر نکل جائے تو انسان 100 سال کی زندگی گزار لیتا ہے، بہت الا ماشاء اللہ۔ یہ بات صحابہ کرام نے اللہ کے رسول کے سامنے یہ بات رکھی تھی، تو اس وقت اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ نے اللہ رب العالمین سے جو اپنی دلی خواہش رکھی تھی اسی کے بدلے اللہ رب العالمین نے ہمیں شب قدر دیا ہے۔ اور یاد رکھنا یہ شب قدر کی رات صرف ایسی رات نہیں کہ جہاں برکتوں فضیلتوں رحمتوں والی رات ہوتی ہے، شب قدر کی رات انسانوں کے تقدیر کا فیصلہ بھی ہوتا ہے، یہ بات ہر مسلمان کو جاننا چاہیے۔ شب قدر کی رات ہم نے پچھلی زندگی جو 1 سال گزاری ہے ان تمام چیزوں کا فیصلہ، اور آنے والے سال آنے والی چیزوں میں رزق کیا ملے گی، ہمیں اولاد کہاں ہوگی، ہماری زندگی کیسے گزرے گی، تقدیری فیصلے بھی ہوتے ہیں شب قدر کی رات کو، اور یہ فرشتے گواہی دیتے ہیں۔ جیسے اللہ رب العالمین نے کہا کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، کہ شب قدر کی رات آسمان سے فرشتوں کا ہجوم، فرشتوں کی جماعت اس دنیا میں نازل ہوتی ہے، چاہتے اور کب تک رہتی ہے؟ سلام ہی حتی مطلع الفجر، وہ سلامتی والی رات فجر تک ہوتی ہے، فجر کے وقت تک رہتی ہے۔ تو خدا کی قسم یاد رکھنا کہ شب قدر کی رات ایک ایسی رات ہے کہ جس میں انسان اپنی زندگی کو سنوار بھی سکتا ہے، اور شب قدر کی رات ایسی ہے کہ انسان کی آخرت برباد بھی ہو سکتی ہے۔ منبر و محراب میں یہی سنتے ہیں، اور الحمدللہ 2 ہفتے سے یہی سنتے ہیں کہ رمضان مبارک کا مہینہ بڑا رحمتوں والا ہے، برکتوں والا ہے، فضیلتوں والا ہے، لیکن یہ بات آج جان لیجئے کہ رمضان کا مہینہ انسان کی زندگی اور آخرت برباد کرنے کے لیے بھی کافی ہے۔ جانتے یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ اسی طرح منبر رسول میں خطبہ دینے کے لیے جب چڑھ رہے تھے تو معمول کے خلاف 3 مرتبہ اللہ کے رسول نے آمین کہا تھا ممبر پر چڑھتے وقت۔ تو صحابہ نے سوال کیا تھا، اللہ کے رسول آپ تو نہ جانے کتنے سالوں سے خطبہ دیا، لیکن کبھی بھی آپ نے آمین 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 کہتے ہوئے تو ممبر پہ نہیں چڑھے۔ اس وقت اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ نے جو سب سے پہلی بات بتائی تھی کہ جب میں پہلی سیڑھی پر چڑھا تھا تو جبریل امین آسمان سے ہواؤں اور فضاؤں کو چیرتے ہوئے دنیا میں تشریف لائے تھے، اور کہا تھا کہ جو اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کی حالت میں پا کر ان کی خدمت کر کے خود کو جنت کا مستحق نہ بنا سکے، ایسے انسان پر اللہ کی لعنت، تمام فرشتوں کی لعنت، اور اے نبی آپ بھی آمین کہیے، مطلب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی لعنت ہے۔ اور دوسری سیڑھی پر جب قدم رکھا تھا اس وقت اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ نے کہا کہ جو میرا نام سنے، یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کا نام سن کے اگر کوئی انسان صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہے اس پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہو۔ اور جب تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو اس وقت کہا تھا کہ جو رمضان کا مہینہ پا کر، جو رمضان کا مہینہ پا کر اپنے گناہ کی معافی نہیں کرا پاتا، جو رمضان مبارک کے مہینے میں شب قدر جیسی رات پا کر اللہ کو خوش نہیں کر پاتا، جو رمضان المبارک کا مہینہ پا کر اپنی پچھلی زندگی جو بڑے بڑے گناہ جو میں ملوث تھے اگر ان کو صاف نہیں کر پاتا، ایسے انسان پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی لعنت ہو۔ مطلب رمضان کا مہینہ پا کر، شب قدر کی رات پا کر، شب قدر جیسی معزز رات پا کر، لیلۃ القدر پا کر اگر انسان اس کی قدر نہیں کر پاتا تو انسان کی زندگی کے جو نیکیاں برباد ہو جائیں گی، انسان کی آخرت برباد ہو جائے گی۔ لعنت ہے ایسے انسان پر جو لیلۃ القدر کی رات پا کر اگر اہتمام نہ کرے جاگنے کا، لیلۃ القدر کی رات پا کر اگر قرآن کی تلاوت کی توفیق نہ ملے، لیلۃ القدر کی رات اگر پا کر اگر وہ نفلی نماز کا اگر اہتمام نہ کر سکے، لیلۃ القدر کی نہ پا کر اگر وہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی جیسی دعا کا اہتمام نہ کر پائے تو ایسے انسان پر لعنت ہے۔ اور لعنت ہم نہیں کر رہے، اللہ کی لعنت، تمام فرشتوں کی لعنت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت۔ اور سوچے جس انسان پر محمد رسول اللہ کی لعنت ہو، خدا کی قسم ایسے انسان کی آخرت برباد ہو جائے گی، ایسے انسان کی قبر برباد ہے، ایسے انسان کے روز محشر میں ذلیل رسوا ہو جائیں گے ایسے لوگ جو رمضان کی قدر نہیں کر پاتے۔
یہ بات اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صراحت کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ بیان کر کے چلے گئے دنیا سے۔ اسی وجہ سے سمجھنے کی ضرورت ہے لوگوں، جو غفلت کی چادر ہے اسے پھینکنے کی ضرورت ہے، جو غفلت کی چادر ہے اسے پھینکنے کی ضرورت ہے، اور ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے۔ اہتمام مسلمان ہے الحمدللہ، اگر قبر کے مردار کو خدا کی قسم اگر زندگی ملے تو شاید وہ پوری رات مصلی پہ بچھا دے، رو رو کر کے پوری رات اپنے سر کو مصلی پہ رکھ کر صرف اتنا کوشش کرے کہ کیسے پروردگار کو خوش کر لے جاؤں۔ اگر قبر کے مردار کو ایک رات مل جائے، اگر قبر کے مردار کو ایک رات مل جائے، یہ تمنا کرتے ہیں، یہ آرزویں رہتی ہیں، یہ خواہشیں رہتی ہیں، لیکن اللہ قبر کے مردار سے کہتا ہے کلا، ہرگز ایسا ہونے والا نہیں ہے، جو ہونا تھا ہو گیا۔ لیکن الحمدللہ ان قبر کے مردار سے تو ہم ہزاروں لاکھوں گنا بہتر ہیں کہ اللہ نے ہمیں یہ معزز دن اور معزز راتیں عطا کیا ہے۔ اسی لیے لوگوں، شیطان کے جو وسوسے ہمارے ذہنوں میں، ہمارے دلوں میں جو پیوست ہو چکے ہیں، جس پر ہمیں مہر لگ چکی ہے، اس کو دھونے کا یہی ایک معزز مہینہ ہے۔ اور یاد رکھنا، ہر افطاری کے وقت عند کل افطر عتقاء من النار، ہر افطاری کے وقت اللہ رب العالمین جہنمیوں کو جہنم سے آزاد بھی کرتا ہے۔ یعنی سب سے زیادہ کثرت کے ساتھ اگر اللہ رب العالمین کسی کے گناہ کو معاف کرتا ہے تو وہ رمضان کا مہینہ ہے، سب سے زیادہ، چاہے وہ دنیا میں رہنے والے لوگ ہیں، چاہے وہ جہنم میں رہنے والے لوگ ہوں، چاہے وہ قبر میں رہنے والے لوگ ہوں۔ اگر یہ تینوں جگہ مخلوق رہتی ہے تو اللہ جہنم سے بھی آزاد کرتا ہے، اتنا خوش رہتا ہے پروردگار رمضان کے مہینے میں۔ اسی لیے کہ ہر افطاری کے وقت، جس وقت انسان افطار کرنے کے لیے بیٹھتا ہے، اسی لیے کہتے ہیں کہ افطاری کے وقت 5 منٹ 10 منٹ پہلے بیٹھ کر کے ہاتھوں کو اٹھا کر ایسے انسان کے لیے کہ جو باپ ہمارے دنیا سے چلے گئے، ایسے استاد کے لیے جنہوں نے ہماری زندگی کو سنوارا ہے، ایسے استاد کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ ایسی ماں جنہوں نے ہماری پرورش کر کے جو ماں دنیا سے چلی گئی، اس ماں کے لیے خدا کی قسم افطاری کے وقت خصوصاً دعا کرنی چاہیے۔ اور یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر چلے گئے۔ لیکن افسوس ہوتا ہے کہ کہاں تک ہم یہ اہتمام کر پاتے ہیں، کہاں تک ہم یہ کوشش کر پاتے ہیں۔ اور دوسری چیز جو شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ سعودی کمیٹی کے جو فتویٰ دیا کرتے تھے، شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ، وہ ہمیشہ ایک بات کہا کرتے تھے کہ تراویح کی نماز کے بعد، کیا کہتے تھے؟ تراویح کی نماز کے بعد اگر کوئی اپنے باپ کے لیے دعا کرتا ہے تو 10 اونٹ کی قربانی سے بہتر ہے۔ اگر کوئی انسان لاکھوں کروڑوں کی اونٹ قربانی کر دے اور کوئی ایک بیٹا سچے دل سے تراویح کی نماز کے بعد اگر ہاتھ اٹھا لینا اپنے باپ کے لیے تو 10 اونٹ کی قربانی سے بہتر ہے۔ یہ بات شیخ ابن عثیمین فتویٰ دیا کرتے تھے۔ تو لوگوں چاہیے کہ ہم کتنے دعا کرتے ہیں، ہمارے رشتہ دار بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جن کے والد دنیا میں نہیں ہیں، اللہ رب العالمین انہیں جنت الفردوس عطا کرے، اللہ رب العالمین انہیں قبر میں سکون عطا کرے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کی مائیں دنیا میں نہیں ہیں، بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے بھائی بہن چچا رشتہ دار نانا خالہ بہت سے ایسے رشتہ دار ہیں۔ خدا کی قسم یہ دنیا مکافات عمل ہے۔ اگر آج ہم اپنے بچوں کو دعا کرنا نہیں سکھائیں گے، اگر آج ہم ان کی اولاد ہو کر ان کے لیے دعا نہیں کریں گے تو زندگی میں ایک بات یاد رکھنا، ہمارے مرنے کے بعد پھر ہمارے لیے کوئی دعائے خیر کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے گا۔ اگر آج ہم کسی کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے بھائی بہنوں کے لیے جو بیچارے قبر میں ایک ایک نیکی کے لیے ترستے ہیں، نہ جانے کس حالت میں ہوں گے، اللہ بہتر جانے، وہ بھی تمنا کرتے ہیں کہ ہمارے جو ورثان ہیں، ہمارے جو وارث ہیں دنیا میں چھوڑ کر کے ہم نے آئے ہیں، شاید وہ انتظار میں ہوں گے کہ وہ ہمارے لیے دعا کریں گے، لیکن ہم دعا تو چھوڑیے، شاید ہم رمضان کی قدر اور لیلۃ القدر کی قدر نہیں کر پاتے۔ لوگوں افسوس کی بات ہے، ہم مسلمان ہیں، اللہ رب العالمین نے ہمیں معزز راتیں عطا کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس کی بے حرمتی، اس کی پامالی کریں۔ خدا کی قسم زندگی کو سنوارنے کا ایک نام رمضان ہے، تربیت کا ایک مہینے کا نام یہ رمضان ہے، اپنے زندگی کو بدلنے کا نام یہ رمضان ہے۔ اور بہت خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ رب العالمین نے رمضان کا مہینہ نصیب عطا کرتا ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں کہنے کو، اسی وجہ سے لوگوں چاہیے اس پر غور و فکر کریں، توجہ دیں اپنے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو رمضان کا مہینہ ہے نا، یہ رمضان کا مہینہ، اس کو قرآن کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے، اس کو قرآن کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ ہم اور آپ سچے دل سے، ایمانداری کے ساتھ اپنے دل سے ہی سوال کر لیں
کہ 11 مہینے تو ہم نے کبھی بھی زندگی میں قرآن کو ہاتھ تک نہیں لگایا ہے، اللہ ماشاءاللہ لڑائی اور جھگڑے کی بات آئی ہے اس کی بات نہیں کرتا، پڑھنے کی غرض سے، سمجھنے کی غرض سے، دیکھنے کی غرض سے کہ ہاں یہ دیکھیں اللہ کا کلام کیسا ہے، کبھی شاید ہم نے 11 مہینے میں ہاتھ تک نہ لگایا ہو تو اسی کو افسوس کرتے ہوئے کم از کم رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن کو اٹھانا چاہیے۔ ٹھیک ہے ہمیں پڑھنا نہیں آتا، اللہ رب العالمین نے مسلمان کو قرآن چھونے سے تو منع نہیں کیا، قرآن کو اٹھائیے دیکھیے اللہ رب العالمین کا قرآن کیسا ہے، پہلے بڑی صورتیں ہیں پھر چھوٹی صورتیں ہیں، یہی وہ قرآن ہے، یہی وہ قرآن ہے کہ جس کی وجہ سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارا گیا تھا، یہی وہ قرآن ہے جس کی وجہ سے محمد رسول اللہ کی بیٹی کو طلاق دیا گیا تھا، یہی وہ قرآن ہے جس کی وجہ سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے کلیجے کو نکال کر کے چبایا گیا تھا، یہی وہ قرآن تھا جس کی وجہ سے محمد کی بیٹی کے پیٹ میں خنجر مارا گیا تھا، یہی وہ قرآن تھا کہ جس کی وجہ سے امام احمد بن حنبل کو کوڑے برسا کر کے قرآن کو صرف ماننے کی وجہ سے انہیں مارا گیا تھا، یہی وہ قرآن تھا جس کی وجہ سے ابن تیمیہ کو جیل کی قیدیوں میں، جیل کے سلاخوں میں ڈالا گیا تھا، یہی وہ قرآن تھا جس میں سعد قطب جیسے لوگوں کو پھانسی پر چڑھا دیا گیا تھا۔ یہ قرآن کو چھونا چاہیے، اٹھانا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ یہ قرآن ہے کیا جس کی وجہ سے پوری دنیا پریشان ہے، یہ قرآن ہے کیا جس کی وجہ سے پوری دنیا مٹانے پہ تلی ہوئی ہے، یہ قرآن کیا جس کی وجہ سے پورا مکہ پریشان تھا، یہ قرآن میں ہے کیا کہ بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے چودھری اس کو مٹانے پہ تلے ہوئے تھے، کیا ہے اس قرآن میں؟ کبھی کسی علماء سے، کبھی کسی عالم دین سے، کبھی کسی مفتی سے، کبھی کسی گاؤں کے مولوی سے پوچھنا چاہیے، سوال کرنا چاہیے۔ ہمیں پڑھنا نہیں آتا، کسی بچے کو بٹھا کر کے کہنا چاہیے بھائی بیٹے بھتیجے تجھ کو آیتیں پڑھو سنے، لیکن افسوس کے ساتھ، خدا کی قسم افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، شب قدر کی رات ہے، کہیں ایک بچہ کونے میں تو ادھر ایک بچہ کونے میں، ادھر ایک بچہ کونے میں، اور ایک بڑی جماعت یا تو دکانوں پہ بیٹھے گی، یا پھر ایک بڑی جماعت موبائل کی اسکرین پہ زندگی گزارے گی، یا پھر ایک بڑی جماعت بستر خواب غفلت کے بستر پہ سوئی رہے گی۔ اللہ کی قسم یہ قرآن کے ساتھ سب سے بڑی توہین ہے مسلمانوں کے ساتھ، یہ قرآن کی سب سے بڑی توہین جسے آج ہم کر رہے ہیں۔ قرآن کی توہین کرنے والے آج غیر مسلم بہت کم رہ گئے ہیں، قرآن کا مذاق اڑانے والے بہت کم رہ گئے، لیکن سب سے زیادہ مسلمانوں کی تعداد ہے، سب سے زیادہ مسلمانوں کی تعداد ہے جو قرآن کی بے حرمتی کرتی ہے۔ اللہ کی قسم لوگوں یاد رکھنا، قرآن میں ایک آیت ہے، یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، قرآن میں یہ آیت موجود ہے، یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ یہ بات کا مطلب کیا جانتے ہیں؟ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ کل رب العالمین کے سامنے گواہی، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر ایک بات کہیں گے، یہی بات کہیں گے جو میں پڑھ رہا ہوں، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے اللہ یہی وہ جو قوم ہے، اے اللہ یہی وہ امت ہے، اے اللہ یہی وہ جماعت ہے جو تیرے قرآن کو چھوڑ کر کے رکھ دی تھی۔ یاد رکھنا اگر اس کے مستحق ہم ہوئے تو خدا کی قسم پھر دنیا کی کوئی طاقت ہم کو بچا نہیں سکتی جہنم جانے سے۔ اگر محمد رسول اللہ کی یہ بات ہم پر فٹ آ گئی، اگر ہم مسلمانوں کی جماعت پر فٹ آ گئی کہ اللہ یہی وہ قوم ہے جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، تو یاد رکھنا پھر ہماری آخرت برباد، اور پھر ہمیں وبئس المصیر، دنیا اور آخرت کا سب سے گندا دروازہ جسے جہنم کا دروازہ کہا جاتا ہے وہاں جانا پڑے گا۔ اگر رسول اللہ صرف اتنی بات کہہ دیں، اللہ یہی وہ جماعت ہے، یہی وہ قوم ہے تیرے قرآن کو چھوڑ کر رکھ دی تھی، تو لوگ افسوس ہے کون سی بات بتائی جائے، کیا بتایا جائے؟ افسوس ہوتا ہے رمضان مبارک کے مہینے میں باتیں بہت ساری ہیں، کہنے کو اگر باتیں کہی جائیں، بولی جائے، تفسیر سے ایک بات اگر کہی جائے، لیکن سوچا جائے کہ بڑے بڑے مسئلے مسائل میں کیا گھسا جائے۔ ہمارے مسلمان بھائی تو جو پیلر ہیں، جو ستون ہیں، جو کھمبے ہیں، دین کے جو اہم رکن ہیں، رمضان کا جو اہم رکن ہے قرآن عبادت، جب اسی سے غافل ہیں تو پھر مسئلے مسائل کو چھیڑ کر کیا کیا جائے؟ مسئلے مسائل میں گھس کر کے کون سا تیر مار لیا جائے گا؟ جب ہمارا مسلمان بندہ، مسلمان بھائی، مسلمان چچا رمضان کے مہینے میں جب فرض نماز ہے اس کی جو پابندی نہیں ہو پاتی، رمضان کے روزے رکھ کر بھی مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت فجر میں چادر تان کر کے جب سو رہی ہو، جب رمضان کا مہینہ مسلمانوں کو جگا نہ پائی، جب لیلۃ القدر کی رات مسلمانوں کو جگا نہ پائی، جب لیلۃ القدر کی عزت جیسی رات مسلمانوں کو مسجد تک لا نہیں پائی، تو پھر یہ دنیا کے مولوی منبر و محراب میں چیختے رہے، خدا کی
कसम उनके दिलों को फाड़ने वाला कोई नहीं आएगा। जब अल्लाह रब्बुल आलमीन की ये आयतें, मोहम्मद रसूलुल्लाह की ये धमकियां, कुरान की ये धमकियां, कुरान की अजमत, कुरान की ये मोहब्बत मुसलमानों को जगा ना पाई, मुसलमानों को फजर में मस्जिद तक ला नहीं पाई, तो दुनिया का कोई माई का लाल मुसलमानों को घर से मस्जिद नहीं ला सकता। अगर अल्लाह के रसूल की हदीस, अल्लाह का कुरान अगर मुसलमानों को मस्जिद तक ना ला सके, तो दुनिया का कोई बड़ा से बड़ा मुहद्दिस, बड़ा से बड़ा फकीह, बड़ा से बड़ा आलिम दीन उसे मस्जिद तक नहीं ला सकता। अगर रसूल की बात, रसूल की फरमान, मोहम्मद रसूलुल्लाह की धमकियां, अल्लाह रब्बुल आलमीन की वईद, जहन्नम के अंधकार अगर मुसलमानों को जगा ना सके, रोशनी दिखा ना सके, तो फिर दुनिया की कोई ताकत मुसलमानों को जगा नहीं सकती। ये अफसोस की बात है लोगों, अफसोस की बात है। हमारे दिलों पर कहीं ऐसा तो नहीं कि मुहर लग चुका है। हदीस में है कि जब इंसान एक गुनाह करता है तो उसके दिल पर एक काला नुक्ता रख दिया जाता है। 2 गुनाह करता है 2 नुक्ता, 3 गुनाह करता है 3 नुक्ता। तो ऐसा तो नहीं कि हम सुबह से लेकर शाम तक गुनाह पे गुनाह अगर करते हैं, ऐसा तो नहीं हमारा दिल काला हो चुका है। अगर काला हो चुका है लोगों, तो इसकी इस्लाह की जरूरत है, इस्लाह की जरूरत है, खुदा की कसम। और खुसूसन पर्दे में रहने वाली माओ और बहनों से भी गुजारिश है कि घरों के बच्चों की तरबियत पर जोर दें। आप घरों की जीनत हैं, आप घरों की बोल के समाज की शान हुआ करते हैं। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबियात की अगर बात किया जाए, सहाबियात की, अगर रसूलुल्लाह के सहाबियात की जिंदगी की बात की जाए, अपने यानी वो औरतें जो माएँ और बहनें थी, सहाबिया रसूलुल्लाह की जिंदगी में जो औरतें थी, खुदा की कसम वो कहती हैं कि फकुन्ना नसूम बाद, कि हम लोग तो रोजा रखते ही थे, वो नुसव्विमु सिबियानना, अपने बच्चों को भी रोजा रखवाते थे। और फिर कहती हैं कि वजअल लहुमुल लुअबता मिनल अहन, कहती है बच्चों को हम रोजा रखवाते थे और ऊन का गुड़िया, ऊन से बनाकर हम लोग गुड़िया बनाते थे, गुड़िया बना के रखते थे। फैजा बका अहदहुम अला ताम, और जब छोटे छोटे बच्चे खाना खाने के लिए रोते थे, सोचे बच्चा कितना छोटा है कि उसे गुड़िया दे करके बहला फुसला देते थे, उतना छोटे बच्चे को रोजा रखवाते थे। और कहती है वो उम्महातुल मोमिनीन की दर्जा रखने वाली वो सहाबियात कहती हैं कि फैजा बका अहदहुम अला ताम, कि जब खाना खाने के लिए बच्चे रोते थे कि हमें खाना दो, पानी दो, तो फअतैनाहु ज़ाका, तो वो खिलौना हम उनको दे देते थे, वो खिलौना हम दे देते थे। ये तरबियत माएँ करती थी, ये तरबियत अपने बच्चों को माएँ करती हैं। यहाँ तो बड़े बड़े नौजवान जिन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिनकी कुव्वत बाजू में ताकत दिया है, लेकिन रोजा रख नहीं पाते। अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें शिफाए कामिला दे क्यों नहीं रख पाते। लेकिन बड़े बड़े मुसलमानों की एक बड़ी जमात, सच्चाई यही है कि मुसलमानों की एक बड़ी जमात रोजा नहीं रखती। अल्लाह के लोगों, अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की बड़ी वईद है, बड़ी लानत है। और आप दुनिया में किसी का कुछ नहीं बिगाड़ेंगे सिवाय अपनी कब्र को बिगाड़ेंगे, सिवाय अपनी आखिरत को बिगाड़ेंगे, सिवाय आप कल क़यामत के दिन अपने सर को झुकाएंगे। इसी वजह से लोग अपने आप में बेदारी पैदा करने की जरूरत है। और माँ बहनों को भी चाहिए कि बच्चों को लाड प्यार करें। कुछ लोग अपने बच्चों को, बड़े बड़े बच्चे हैं, सिर्फ इस वजह से रोजा नहीं रखवाते कि हमारा बच्चा ट्यूशन पढ़ता है, हमारा बच्चा ट्यूशन पढ़ता है, इस वजह से रोजा नहीं रखवाते हैं। अफसोस की बात है लोगों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ये चीज नहीं देखेगा। मरने के बाद माँ बाप को सिर्फ एक यही औलाद है जिसके जरिए से सवाब मिलेगा। मरने के बाद दुनिया, ये जो आपकी ट्यूशन है या फिर दुनिया की जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, जो बड़े बड़े गाड़ी और बंगले हैं, फायदा आने वाला नहीं है। मरने के बाद सिर्फ अल्लाह के रसूल नेक औलाद अगर आप छोड़ करके जाएंगे तो आपकी कब्र में हो सके आपके जो थोड़े मोड़े गुनाह हुए हैं ये धुल जाएंगे आपके औलाद के जरिए से। तो क्यों ना औलाद को तैयार करें। आप औलाद तैयार कर रहे हैं, गोया आप अपनी कब्र को तैयार कर रहे हैं। औलाद के मिजाज को रोशन कर रहे हैं, मतलब आप अपनी कब्र में रोशनी डाल रहे हैं। औलाद को नेक किरदार, नेक सीरत, बा किरदार बना रहे हैं। इसका साफ मतलब है कि आप अपनी कब्र को फिल्टर कर रहे हैं, अपनी कब्र को मजबूत बना रहे हैं, अपनी कब्र को सुकून वाला बना रहे हैं। इसका साफ मतलब ये, मरने के बाद अगर कभी औलाद भी अपने बाप के लिए, माँ के लिए इतना कह देना रब्बिग़फिरली वली वालिदैया, तो बाप की कब्र में 4-4 चांद खिल जाएंगे, रोशनी ऐसी फूटेंगी कि वो इंसान भी कहेगा मैंने बड़े बड़े कांड किए थे, फिर अल्लाह की ये रहमत कहां से आ रही है। हदीस में मौजूद है कि बड़े बड़े गुनहगार जब कब्रों में गए
لیکن انہوں نے ایک کام کر کے دنیا سے گئے تھے کہ بچوں کو نیک بنا کر کے گئے تھے, بچوں کو قرآن کی تعلیم دے کر کے گئے, بچوں کو دیندار بنا کر کے گئے تھے. تو ان کی آخرت یعنی جو رزلٹ خراب ہونے والا تھا باپ کا وہ بہتر ہو گیا, ماں کا رزلٹ خراب آنے والا تھا, بچے کی بچیوں کی نیک تمنا, نیک دعا, نیک سیرت, نیک راستے پر چلنے کی وجہ سے ماں باپ کی زندگی سنورتی ہے وہاں قبروں میں. تو کیوں نہ ہم ایسی چیزوں پر دھیان دیں, کیوں نہ ایسی چیزوں پر بھی غور و فکر کریں. اسی لوگوں کو چاہیے کہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. باتیں بہت ساری کہنے کی ہوں, لیکن ہمیشہ دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کے ساتھ ساتھ صحیح چیز کی سمجھ عطا فرمائے. حاضرین جمعہ, باتیں بہت ساری ہیں لیکن وقت کم پڑ جاتا ہے, اور وقت کم پڑے گا بھی کیونکہ حدیث کے ذخائر اور اللہ رب العالمین کے قرآن کی تاثیر یہی ہے کہ انسان کو اگر 100 سال کی بھی زندگی ملے اور صرف لگاتار قرآن اور حدیث کی باتیں بتاتے رہے تو کبھی کم پڑنے والی نہیں ہے. اور رمضان اور یہ شب قدر کے بارے میں اگر 500 صفحے کی کتابیں لکھی جائیں تو منبر پہ کھڑے ہو کے کہتا ہوں, اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں, کم پڑ جائیں گی. صرف شب قدر کی فضیلت, رمضان کی فضیلت میں 500 کیا 1000 صفحے کی اگر کتابیں لکھی جائیں تو وہ کتابیں کم پڑ جائیں گی. اتنی فضیلت ہے رمضان کی, اتنی فضیلت ہے شب قدر کی, اتنی فضیلت ہے لیلۃ القدر کی رات میں جاگنے کی. اسی لیے لوگوں کو کوشش کرنی چاہیے, اگر 2 رات ہم سے گئی ہیں, نہیں جاگے ہیں, لیکن احساس اگر ہو سچے دل سے کہ اگر ایک رات اگر جاگ گئے ہم, خدا کے سامنے بات یاد رکھیے, ایک رات اگر ہم جاگ گئے اور ایک رات جاگنے کو اگر اللہ رب العالمین نے قبول کر لیا, اگر کسی نہ کسی طریقے سے اگر ایک بار بس اللہ تعالیٰ قبول کر لے ایک مرتبہ, تو انسان کی آخرت بھی سنور جائے گی, انسان میں قبر میں بھی بڑے سکون سے رہے گا, اسے پتہ ہی نہیں چلے گا ہزاروں سال قبر میں زندگی گزارے گا. اور دوسری چیز یہی ہے کہ یہی بات کہوں گا کہ ہمیں چاہیے کہ تھوڑی سی قرآن میں توجہ دیں, تھوڑی سی مسجدوں کو آباد کریں. آپ ہی مسجد کے نور ہیں, آپ ہی مسجدوں کے چراغ ہیں, آپ ہی مسجدوں کو آباد کرنے والے ہیں, آپ ہی مسجدوں کو سجانے والے ہیں. اگر آپ نہیں آئیں گے تو پھر کون آئے گا؟ افسوس ہوتا ہے نا. فرشتوں کی ایک جماعت آتی ہے اور یہی فرشتے واپس جا کر کے اللہ کے سامنے گواہی دیتے ہیں کہ اللہ فلاں بندہ اس حالت میں تھا, فلاں بندہ اس حالت میں تھا, فلاں بندہ اس حالت میں تھا. اگر فرشتوں کی ایک بڑی جماعت کہے کہ ہم مودی کولا کی سرزمین میں موجود تھے, اے اللہ ہم اس زمین پہ گئے تھے, صرف 3 ننھے منھے معصوم بچے تلاوت کر رہے تھے اور مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت پورا گاؤں سو رہا تھا یا پھر کباب شباب میں لگا ہوا تھا, تو پھر یہ ہمارے گاؤں کی بہت بڑے گھاٹا ہے اور مسلمانوں کے ساتھ ایک بہت بڑی سمجھے محرومی ہے. اسی لیے اللہ کے رسول نے کہا تھا من حرم خیرہ فقد حرم خیر کلہ, کہ جو رمضان کے مہینے سے محروم کر دیا گیا نا وہ دنیا میں سب سے بڑا محروم انسان ہے, سب سے بڑا محروم انسان ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار ہم تمام لوگوں کو کتاب و سنت کی سمجھ عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں شب قدر کو, رات کو جاگنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کریم کو کم از کم ہاتھ لگانے کی, چھونے کی, اٹھانے کی, پڑھنے کے, سننے کی توفیق عطا فرمائے. اور ماؤں بہنوں سے بھی گزارش کروں گا کہ اپنے بچوں کو بھی گھروں میں جاگیں, تلاوت کریں. صرف 5 رات اللہ رب العالمین آپ کو سال میں صرف 5 راتیں مانگتا ہے, تو کم از کم 5 رات اللہ رب العالمین کو دے دیجئے. ہو سکے اللہ رب العالمین آپ کو پوری زندگی بہتر بنا دے. اخیراً اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.